رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم برزق منه وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں۔ السلام علیکم ناظرین، اے وائی ڈی ایف کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کے رنگ اے وائی ڈی ایف کے سنگ کے سیگمنٹ انبیاء کے رنگ میں میں ہوں آپ کے ساتھ شہریار شوکت۔ انبیاء کے رنگ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ ہم ان کی پیدائش کے متعلق مرحلہ وار آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر لیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب روح ان کے جسم میں پھیل گئی تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی طرف اور ان کو کہو السلام علیکم۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جو کہ آنے والی ان کی تمام نسلوں تک چلتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں کی طرف اور انہیں کہو السلام علیکم، اور پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتوں کی جانب گئے، اور جب فرشتوں کے پاس سے حضرت آدم علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے اللہ کے حکم کے عین مطابق کہا السلام علیکم، جس کے جواب میں فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ الفاظ پختہ ہیں تیری اور تیری اولاد کے لیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی قیامت تک جتنی اولاد آئے گی وہ تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سکھا دیا، یہ حکم دیا کہ جب
کسی سے ملیں، کسی کو دیکھیں، کسی کے پاس سے گزریں تو اسے السلام علیکم کہہ کر اس پر سلامتی بھیجیں، اور السلام علیکم سننے والے اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں۔ اللہ رب العزت کا جب یہ حکم ہوا تو پھر اس واقعے کے بعد، اس مرحلے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا گیا جنہیں زمین پر بھیجنا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کی کمر سے ان کی اولاد کو پیدا کیا۔ سیدھی طرف سے وہ اولاد پیدا کی گئی جو نیک تھی، جو نیک بخت تھی، اور پھر داہنے ہاتھ کی جانب سے ان لوگوں کی پیدائش ہوئی جو گناہوں کی طرف جانے والے تھے یا جو نیکیوں سے دور تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو اولاد تھی، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا گیا تھا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکلیں دکھائیں۔ بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کی اس تمام اولاد کو وادی نعمان میں جمع کیا گیا۔ اس تمام اولاد کو وادی نعمان میں جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہیں پر وادی نعمان پر ان سے عہد و پیمان لیا جائے، لہٰذا اب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا۔ یہ تمام انسان وادی نعمان میں جمع ہوئے، جہاں اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ یہ وہی اہم سوال ہے، یہ وہی اہم سوال ہے جو فیصلہ کرتا ہے کسی بھی انسان کے مسلمان ہونے کا۔ اسلام کے جو عقائد ہیں ان میں سے سب سے بنیادی عقیدہ یہی کہ ایک انسان کو اپنے رب کی پہچان ہو اور اس کا ایمان ختم نبوت پر ہو، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ تو ان حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو وہاں پر جمع کیا۔ میں اس متعلق اللہ کا جو فرمان ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کیا کہا گیا۔ اور جب آپ کو رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ اب اس جو عہد تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ اس اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیا پر بھیجا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا اور ہم نے یہ بات بیان کی کہ دنیا میں آنے والے جو انسان تھے ان میں سے کچھ فسادات کی جانب جائیں گے، ان میں سے کچھ برائیوں کی جانب جائیں گے، جبکہ کچھ نیکیوں کی جانب جائیں گے، کیونکہ ان کے جسم کو جس مادے سے بنایا گیا ہے اس میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ روز قیامت ان اولادوں میں سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے وادی نعمان میں ان کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا، ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جس کے جواب میں سب نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ سے یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے دو کام کیے۔ پہلا، اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی نبوت کے متعلق اپنی قوم کو بتایا تاکہ کوئی کسی نبی کے ہونے سے انکار نہ کر سکے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو انہوں نے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں پر ایمان لانے کی بھی ہدایت کی۔ اور دوسرا، جتنے انبیاء کے متعلق قرآن میں ہے وہ ہمیں بھی علم ہے اور ہم بھی ان کو جانتے اور اقرار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت کی پہچان کرائی، توحید کی پہچان کرائی، ہمیں بتایا کہ ہمارا رب کون ہے، تاکہ جب ہم قبر میں جائیں، جب ہم سے اس متعلق سوال کیا جائے تو ہم اپنے رب کو پہچاننے والے ہوں اور ہم اس بات کا جواب دے سکیں۔ لیکن اس جواب کو دینے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو حقیقی طور پر پہچانیں، ہم اپنے رب کے احکامات کو مانیں، ہم اس کے انبیاء کے احکامات کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان تمام پر ہم قائم رہیں اور ان پر چلتے رہیں۔ یہ سلسلہ انبیاء کے واقعات کو بیان کرنے کا چلتا رہے گا۔ آج کی نشست کے اندر ہماری جو گفتگو تھی وہ یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ العزیز کل انبیاء کے مزید واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سلسلے کو پورا رمضان جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار
رسول چراغاں السلام علیکم ایوری ون. رمضان مبارک اینڈ اندر ڈے اندر ریسیپی ان یور وے. آج ہم کیونکہ رمضان کا فرسٹ ڈے ہے, پہلا روزہ آج ہمارے پاس ہوگا, تو اس وجہ سے آپ کو رمضان اسپیشل ریسیپی بنانا سکھا رہے ہیں. ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور کوارنٹین میں بہت ایزی ریسیپی ہے. ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے آج اپنے کچن میں رول اور سموسے کی پٹیاں. اور اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ہمارے انگریڈینٹس بتا دوں. ہم نے لیا ہے اپنے پاس 2 کپ میدا, اور اس کو گوندنے کے لیے ہمارے پاس پانی ہے. ہم نے یہ تھوڑا سا پانی لے لیا, نل سے آپ 1 کپ لے لیجیے. ہمارے پاس ہے 2 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل, اور ½ ٹی اسپون ہم نے لیا ہوا ہے نمک. لیٹس موو آن ٹو آور کوئک ریسیپی ٹوڈے.